مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور بہت سارے اس کے امتی بھی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اس سے جنگ کرنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا اس کو مارنے کے لیے۔ بظاہر پہلی مرتبہ وہ غالب آ گیا، دیکھا کہ کچھ صحابہ رہ گئے ہیں، اس نے کیا کیا کہ صحابہ کو قلعے سے باہر نکالا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ سوچ اس کی یہ تھی مسیلمہ کذاب کی کہ یہ باہر ہی رہیں گے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے، کتنا عرصہ مجھ سے لڑیں گے، لیکن عشق بڑھ گیا۔ کہا کہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرما تھے، اور بھی کچھ صحابہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے مشورہ دیا۔ اس نے قلعے کے سارے دروازے جو تھے وہ بند کر لیے تھے، دیواریں اتنی اونچی تھی کہ کوئی بندہ وہاں سے آ نہیں سکتا تھا۔ اب صحابہ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کھانے پینے کے لیے تھا مسیلمہ کذاب نے اندر سٹور کر لیا۔ صحابہ باہر تشریف فرما ہے، قلعے کے دروازے بند ہیں، توڑے جا نہیں سکتے۔ اب مشورہ دیا حضرت براء بن مالک نے، فرمایا یا معاشر المسلمین القونی علیہم فی الحدیقۃ، فرمایا کہ تم کسی طرح مجھے باہر سے اندر بھیج دو، اندر پھینک دو، اندر پہنچا دو، قلعے کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اب اندر مسیلمہ کذاب کے ہزاروں ماننے والے ہیں۔ جب قلعہ فتح ہوا، مسیلمہ کذاب کو مارا گیا، تو 25,000 لاشیں صحابہ نے اندر سے اٹھائیں، اور بہت سارے سادات صحابہ، بہت سارے حافظ صحابہ اس جنگ یمامہ کے اندر، جو ختم نبوت کی جنگ تھی، اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو حضرت براء بن مالک نے فرمایا کہ مجھے تم کسی طرح اندر گرا دو۔ اب قلعے کا دروازہ بند، دیواریں اتنی اونچی، بندہ پھلانگ کر اندر جا نہیں سکتا۔ تو آپ نے مشورہ دیا کہ ایک ہوتی ہے تلوار، ایک ہوتی ہے ڈال۔ اب تو ویسے بھی مسئلہ سمجھانا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ تلوار جس کے ساتھ لڑا جاتا ہے، اور ڈال یہ ہے کہ جس کے ساتھ سینہ محفوظ رہے، جب تلوار والا آگے سے وار کرتا ہے تو آگے سے روکا جاتا ہے۔ تو آپ نے مشورہ دیا کہ مجھے ڈال کے اندر بٹھاؤ اور نیزوں کے ذریعے مجھے اندر پھینک دو، اندر گرا دو۔ تو صحابہ کرام نے اسی طرح کیا۔ اب وہ صحابہ جو حضور سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ صرف اندر جانے کے لیے موت نظر آ رہی ہے، نہ بیوی بچوں کا پرواہ ہے، نہ دنیا کی کوئی لالچ ہے، صرف دین کی خاطر۔ اگر یہ مسیلمہ کذاب غالب آ گیا تو اگلی نسلوں تک دین پہنچانا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے اسی طرح کیا، ڈال کے اندر بٹھایا اس کو، حضرت براء بن مالک کو بٹھایا اور نیزوں کے ذریعے ان کو بلند کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اندر گرے۔ اتنی اونچی دیوار تھی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ویسے بندہ وہاں سے گرے تو ویسے ہی مر جائے، ویسے ہی دنیا سے چلا جائے، لیکن براء بن مالک ان کے اندر عشق کا اتنا جذبہ تھا، ایک عظیم غازی کا نام ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی اندر گرے تو فوراً سنبھل گئے، تو فوراً تلوار چلانا شروع کر دی قلعے کے اندر۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حضرت براء بن مالک کے سامنے آتا گاجر اور مولی کی طرح کٹتا جاتا، اور اس اکیلے شیر نے، اکیلے حضور کے غلام نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا، قلعے کے دروازے کو کھول دیا، اور باقی صحابہ بھی داخل ہوئے۔ اور کیا ہوا کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جس کو انہوں نے نبی مانا ہوا تھا، تو دیکھا کہ ایک حضور کا کالے رنگ کا غلام اس کے سینے پر چڑھا ہوا ہے اور اس کو پچھاڑ رہا ہے، اور اس کی محل سے عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ جس کو ہم نے نبی مانا ہوا ہے، اور ایک کالے رنگ کا حبشی غلام اس کے سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کس طرح میرے اور آپ کے آقا مولا کے صحابہ نے جانیں پیش کی۔